السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ امیر تھے۔ آپ کے پاس اس قدر بکریاں تھیں کہ 5000 ریوڑ بنتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بکریوں کی رکھوالی کے لیے جو کتے رکھے ہوئے تھے ان کے گلے میں بھی سونے کے توق ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ہم آپ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظرف چیک کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں، جائیں اور دیکھ لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اپنے ریوڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک فرشتے نے پڑھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ الفاظ اس قدر پیارے لگے، ان کے دل پر اس قدر اثر ہوا کہ آپ وہ الفاظ اپنے کانوں میں رس گھولتے محسوس کرنے لگے۔ آپ نے کہا کہ مجھ سے یہ آدھے ریوڑ لے لو، مگر مجھے یہ والے الفاظ دوبارہ سنا دو۔ جب فرشتے نے دوبارہ پڑھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور یہ کہہ کر وہ واپس جانے لگے جو کہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر تو سنا دو۔ یہ الفاظ میری روح کو تڑپا گئے ہیں، ان الفاظ نے میرے دل میں ایک ہلچل مچا دی ہے، مجھے اپنے محبوب اللہ کی یاد، ان کے عشق کی تڑپ نے بے چین کر دیا ہے۔ اس پر جب ان فرشتوں نے پھر پڑھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا باقی ریوڑ بھی ان کو دے دیا اور خالی ہاتھ اپنے گھر جانے لگے۔ تو فرشتوں نے کہا بھائی رک جاؤ، آپ نہیں جانتے ہو کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ملائکہ ہیں، اور ہم آپ کو دیکھنے آئے تھے کہ آپ اللہ کی محبت میں اپنی مال اور جان سے کس حد تک قربان کر سکتے ہو۔ آپ کو میں ایک اور واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت خلیل اللہ انتہا کے غریب ہو گئے، ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ بچا۔ وہ جو بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ جو اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور تھے، وہ کہ جن کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے جب انہوں نے لوط کے لیے عذاب کا بتانا تھا اور حضرت خلیل اللہ کو اولاد کی خوشخبری دینی تھی، تو آپ نے ان کے لیے بچڑا بھون دیا تھا۔ وہ خلیل اللہ اس قدر غربت کے آثار میں آ گئے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہ بچا۔ ان کی اہلیہ حضرت سارہ نے کہا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرا کوئی مہمان آ گیا تو میں اس کو کیا کھلاؤں گا؟ تو حضرت سارہ نے کہا کہ مصر میں ایک آپ کا دوست ہے، آپ اس سے گندم منگوا لیں تاکہ ہم بھی کھا لیں اور جو آپ کے مہمان ہوں گے ان کے لیے بھی ضیافت ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو وہاں بھیجا کہ جاؤ اور جا کر میرا سلام کہنا اور کھانے کے لیے حالات کے بارے میں بتانا۔ جب وہ غلام مصر گیا تو اس نے تمام احوال پوچھنے کے بعد بتایا، اچھا یہ بتاؤ یہ گندم جو تم لے کے جا رہے ہو یہ اہل خانہ کے لیے ہے کہ مہمانوں کے لیے؟ غلام نے کہا کہ یہ مہمانوں کے لیے ہے، اپنے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام جیسے تیسے وقت گزار ہی لیتی ہیں، بھوکا رہ کر یا کچھ تھوڑا بہت تناول فرما کر۔ تو اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے لیے مانگتے تو میں ضرور دیتا، میں لوگوں کے لیے نہیں دے سکتا۔
ان کا خادم چپ کر کے باہر آیا اور وہ رونے لگ گیا۔ وہ زاروں زار رو رہا تھا کہ جب وقت خراب آتا ہے تو دنیا والے کیسے منہ موڑ لیتے ہیں، جب اپنی باری ہوتی ہے تو ہر طرح کی باتیں یاد آتی ہیں، مگر اگر کسی انسان پر برا وقت آ جائے تو اپنے ہی کیسی کیسی باتیں سنا جاتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ جو بوریاں لے کے آیا تھا اس میں ریت بھری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری بات بتائی اور کہا کہ جناب اب مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ نے کہا کہ ان بوریوں کو گھر کے کونے میں رکھ دو اور حضرت سارہ کو مت بتانا، نہیں تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود سو گئے۔ غلام باہر کچھ چیز لینے چلا گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام سمجھی کہ گندم آ چکی ہے، آٹا آ چکا ہے۔ آپ نے وہاں سے آٹا نکالا اور روٹیاں پکانا شروع کی۔ جب وہ روٹیوں کی خوشبو آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے پوچھا کہ یہ آٹا کہاں سے آیا؟ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے مصری دوست نے بھیجا ہے، وہ جو کونے میں بوریاں پڑی ہیں میں نے وہاں سے لے کے پکایا ہے۔ اب آپ کھانا تیار ہے، آپ اپنے مہمان کو کہیں سے بھی لے آئیں تو پھر ان کو کھانا تناول فرماتے دیں گے اور خود بھی تناول فرما لیں گے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ بے شک وہی رب ہے جو رزق عطا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو رزق دینے والا ہے، جس کو چاہے بے شمار دے، جس کو چاہے نپا تلا دے۔ بے شک ہمیں بھی ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں اپنے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہ اللہ رب العزت، وہ اللہ رب العالمین، وہ اللہ رب ذوالجلال، وہ اللہ ارحم الراحمین ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری ہر پریشانی کو دور کرے گا، ہمارے ہر دکھ کو دور کرے گا، مگر ہمارے دل میں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ اس رب کی چوکھٹ کے سوا ہم کہیں نہیں جا سکتے، ہمارے لیے اور کوئی در ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو۔ انشاءاللہ آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوگا ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے۔ وہ اللہ جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے، وہ اللہ جو مانگنے پر عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔